کہہ رہا بلکہ قرآن مجید نے اس کو نعمت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے دین کامل ہی نہیں اکمل یعنی بہت زیادہ کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ آخری آیت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ اتنی بڑی اور عظیم آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات میں ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ اور ان کے اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو کامل ہی نہیں اکمل کر دیا، اکمل کا معنی بہت زیادہ کیا، اور تم پر اپنی نعمت عام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ آخری حج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور وہ دن ہمارے لیے ویسے عید کا دن ہے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن، عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن، وہ پہلے سے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہم عیدیں خود گھڑتے نہیں ہیں، وہ پہلے سے اللہ کی طرف سے عید کا دن بنا بنایا عید کا دن تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جس میں ماننے والوں کی رہنمائی کا پورا سامان موجود ہے۔ آج دیکھیں عیسائیت بدل گئی، یہودیت بدل گئی، وہ آسمانی دین جو رب نے نازل کیے تھے وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے، اور وجہ بھی تھی کہ جب دین اسلام آ گیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر لالٹین جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین اسلام جب آ گیا، اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں عیسائی پادری، اور اب بھی ان کا یہ معمول ہے، ہمارے مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر وہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا نوجوان وہ تو کوڑا کرکٹ میں ہی پلا ہے، بچپن سے ہی اس نے بلہ ہاتھ میں لیا، گیند ہاتھ میں لی، اور انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا، اور نہ ناظرہ قرآن اس کو پڑھنا آتا ہے، نہ دین کا اور کچھ اس کو پتہ ہے، سوائے فیشن کے یا سوائے کرکٹ کے کھیلنے کے یا مختلف قسم کے موبائلوں کے پروگراموں کے، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جا کر ان کو گمراہ کرنے کو۔ دین سارے ایک ہی ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے، اور مختلف راستے ہیں اس کے لیے، کوئی یہودی ہو جائے، کوئی عیسائی ہو جائے، کوئی سکھ ہو جائے، کوئی مسلمان ہو جائے۔ اس طرح کر کے سب سے پہلے وہ دلوں سے دین کی عظمت کو نکالتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو نکالتے ہیں، اور ان کا تختہ سیاہ خالی ہوتا ہے، بلیک بورڈ خالی ہونا تو جو مرضی لکھ کر چلے جاؤ، خود انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ دعوت دے کر لوگوں کو گمراہ کرتا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایک عیسائی پادری آیا اور ایک نوجوان سے ملا۔ وہ نوجوان ماشاءاللہ دین اسلام سے محبت، واقفیت، تعارف رکھتا تھا اور دینی ماحول میں پلا بڑا تھا۔ کہنے لگے اس نے مجھے دعوت دی اور کچھ مجھے انجیل کے پمفلٹ دیے اور کہا کہ یہ آپ پڑھنا، پھر میں ایک ہفتے کے بعد آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ کہنے لگے میں نے رکھ دیے، نہیں پڑھے۔
ایک ہفتے کے بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ان کو پڑھا ہے، پھر کیا خیال ہے آپ؟ کہنے لگے میں نے اس پادری کو بٹھایا اور نوجوان کہنے لگا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا راولپنڈی میں رہتا ہوں فلاں جگہ۔ میں نے کہا آپ گھر میں روشنی کیسے کرتے ہیں؟ کہا بجلی ہے، ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم گھر میں موم بتی اور لالٹین کیوں نہیں جلاتے؟ اس نے کہا وہ آدمی بڑا بے وقوف ہے جس کے گھر میں بجلی ہو اور وہ پھر لالٹین اور موم بتی جلائے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ بے وقوف وہ ہے جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو پھر وہ انجیل پڑھتا پھرے۔ کہنے لگا پھر میں نے اس کو آدھا گھنٹہ دعوت دی دین اسلام کی۔ وہ کہنے لگا تم پہلے شخص ہو جس نے مجھ سے دین اسلام کی بات کی، ورنہ اسی ہاسٹل میں 17 مسلمان نوجوانوں کو عیسائی بنا چکا ہوں، انہوں نے میری بات سنی لیکن مجھ سے انہوں نے بات نہیں کی۔ آج ہماری نسلیں ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے کہ اپنی بنیاد کا، اپنی اصل کا انہیں پتہ نہیں ہے، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور والدین اس پر خوش ہیں کہ یہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، گوروں کی طرح اس کو انگریزی بولنا آئے گی اور پھر ہم ترقی کے معراج پر پہنچ جائیں گے۔